السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے سورۃ کافرون۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے کافروں سے، قل یا ایہا الرسول، کہہ دیجئے رسول کافروں سے، لا نہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا، ما، جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، ولا، اور نہیں، انتم، تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما، جو، اعبد، جو میں عبادت کرتا ہوں، ولا، اور نہ، انا، میں، عابدن، عبادت کرنے والا ہوں، ما، جو، ابد، تم عبادت کرتے ہو، ولا، اور نہیں، انتم، تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما، جو، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے ہے، دینکم، تمہارا دین، ولیہ، اور میرے لیے ہے، دینی، میرا دین۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہیں کافروں کو کہہ دو، قل، کہہ دو، یا ایہا الکافرون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہیں گے، یا ایہا الکافرون، اے کفر کرنے والے لوگوں، اے مشرک لوگ، ٹھیک ہے۔ کیا انہیں کہہ رہے ہیں کہ لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قل یا ایہا الرسول، اے رسول کہہ دیجئے، للذین کفروا باللہ و رسولہ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کہ یا ایہا الکافرون، اے جو کفر کرنے والے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون من الاصنام والآلہہ، کہ میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اصنام جو بت ہیں اور جو تم نے بنائے میں آلہہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم ہو کہ میری ان چیزوں کی بات کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، هو اللہ رب العالمین، میری عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور مستحق وحدہ للعباد ہی، جو کہ صرف عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ پہلے بھی آ چکی ہے، دیکھیں اس میں 2 دفعہ، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی چیز کی جو اہمیت کی وجہ سے نا اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ذہن میں راسخ ہو جائے، تو اس لیے یہ 2 3 دفعہ یہ آیا، یا کتنی دفعہ آیا؟ ولا انا عابد محبت، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم بات کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما عابد، جس کی میں کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے ہے، دینکم، تمہارا دین ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہاری راہ ہے، ولی، اور میرے لیے ہے، دینی، میرا دین،
ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس کی، کہ یہ صورت ہے سورہ کافرون، مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس میں 6 آیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طواف جو ہم حج یا عمرہ طواف کرتے ہیں، اس کی 2 جو رکعت ہوتی ہیں اس میں سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ فجر کی جو سنتے ہیں اس میں بھی کافرون اور قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور اس رات کو سوتے ہوئے اذکار میں بھی ان دونوں کا پڑھنے کا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، کیونکہ شرک کا انکار ہو رہا ہے نا، کہ میں ان چیزوں کی نہیں پوجا کرتا، نہیں بات کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ الکافرون میں الف نام جنس کے لیے ہے، جنس کے لیے خاص، یعنی کافروں کی جنس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور انہوں نے کافروں پہ ہی، کفر پہ ان کا خاتمہ تھا، وہ مسلمان بس بعد میں اور لوگ آئے مسلمان ہوئے، لیکن یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ پکے کافر تھے اور یہ اینڈ تک یہ کافر ہی رہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس صورت نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ کی بات کی، لیکن یہ لوگ انہوں نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا۔ اچھا، اب انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے، بات کر لیں گے، اور اگلے سال آپ ہماری کر لیں گے، یعنی ایک سال آپ کی بات سن لیں گے، ایک سال ہماری، یعنی کہ ایک بیچ کی راہ نکالی تھی کہ ہم ایسا کر لیں کہ دونوں کی چیزوں کو نا کور کر لیں۔ لیکن جو دین ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، دین کا طریقہ ایک ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں وہاں سے لے لیں، کچھ وہاں سے لے لیں، تو پھر آپ وہ تو رستہ ہی چینج ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں، کوئی ایسے کوئی ہم نے قانون جو بنے ہوتے ہیں نا، وہ ایک کو فالو کریں تو صحیح رہتا ہے، اگر آدھا کسی کا لہٰذا لے تو کسی کی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس دین کا راستہ ایک سیدھا کھڑا راستہ ہے، اس کی لینا ہے تو پورا پورا ہی داخل ہونا پڑے گا، اگر ہم تھوڑا ادھر سے لے لیں تھوڑا ادھر، تو ہماری شکل ہی بگڑ جائے گی، سمجھ ہی نہیں آئے گی نا، چیزیں خراب ہو جاتی ہے، جیسے کچھ چیزیں یہاں سے کچھ رنگ ہی سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو دین صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، تو اس میں یہ اللہ کا یہی حکم ہے، ادخلوا فی الدین، پورا پورا دن میں کافتن، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پھر یہ کہ دیکھیں نا، ایک صاحب کوئی بس میں کھڑا ہوا ہے، اب وہ لٹک رہا ہے، تو اس خدشہ ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا، تو اسے کہتے ہیں یا تو تم باہر اتر جاؤ یا پھر اندر پورے پورے آ جاؤ، تاکہ تم آرام سکون سے بیٹھ سکو۔ تو یہ چیز سمجھ آتی ہے نا، جیسے عقل سے بھی ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دین کا فائدہ تبھی ہے جب ہم پورے پورے اس میں داخل ہو جائیں، جب ہم ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تو پھر ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا، پھر پریشانی ہوگی۔ اس کے لیے بہت زیادہ قرآن میں چیزیں بار بار آئے تھے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو کہ دین کی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں جو ان کی پسند کی ہوتی ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دین کو پورے ہی پورا لینا پڑے گا، اور اسی میں ہی فائدہ ہے، اور اسی میں ہی نجات ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، امر ہے، یا ایھا الکافرون، یہ ندا ہے، یعنی بلایا جا رہا ہے، ایھا الکافرون، آواز دے کر بلا کے، ایک ندا ہوتی ہے نا، جیسے خاص کسی چیز، خاص کسی کا نام لے کے بلانا، تو یہ کافروں کو بلایا جا رہا ہے ان کا نام لے کے، یا ایھا الکافرون، ایک کافر، ایک کفر کرنے والے، سنو بات، لا اعبدو، نہیں میں بات کرنے والا، ما تعبدون کی، جو اس کی تم بات کرتے ہو، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہاری کی بات سن لوں تم میری سن لو، نہ تم نے میری بات پہ آنا ہے نہ میں نے تمہاری بات پہ آنا ہے۔ تو اس کا کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، میرا تو موقف صحیح ہے، تم اپنا غلط موقف نہیں چھوڑ رہے، تو میں اپنا صحیح موقف کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ تو لہٰذا یہ اس چیز پہ ہے، اس پہ اس بات بھی ہے کہ جگہ انسان کو پتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، اچھے کام کے لیے محنت کر رہا ہے، تو وہ ڈٹا رہے، بے شک لوگ کتنا ہی آپ کو منع کیوں نہ کرے، اگر وہ آپ کو منع کرنے سے نہیں رکتے تو آپ اپنا صحیح کام کرنے سے کیوں رک جاتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، ایک دلائل سے بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ جس کام کی ایک سیدھا راستہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کرتے رہیں، جمے رہیں، اور صبر بھی یہی ہے کہ آپ ایک سچے جو سیدھے راستے پہ ہیں تو آپ اس پہ جمے رہیں، بری بات کو چھوڑ دیں، اور اچھے جو اپنا کام ہے اس پہ آپ ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، لا نہیں، اعبدو، میں عبادت کرنے والا، یا میں بات کرتا ہوں یا کروں گا، یہ فعل مضارع ہے، اس کی پہچان دیکھیے، اعبدو، شروع میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا، اور نہیں، انتم، تم عبادت کرنے والے، ما عابد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس پہ دیکھیں ولا نہیں کے لیے، انتم، انتم کیا ہے، انتا، انتی، انتما، انتم، جب انتم زیادہ لوگوں کے لیے، سامنے والے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جب سب کے لیے کہنا ہو تو انتم کہتے ہیں، اگر ایک مرد کے لیے تو انتا، فیمیل کے لیے انتی، دو لوگ ہیں تو انتما، لیکن زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہم انتم کہیں گے، ولا انتم، اور نہیں تم لوگ، عابدون، عبادت کرنے والے، اور وانون کس لیے، زیادہ لوگوں کے لیے، جمع کے لیے، ٹھیک ہے، ماں، جس کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، ولا، اور نہیں، انا میں، اپنے لیے، عابدون، عبادت کرنے والا، عابد،
عابد فائل کے وزن پہ ہے، عابدن عبادت کرنے والا، ماں جو ابد تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کی بات نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے ہے، لکم اب اس کو دیکھیں، لکی لڑکی کے لیے، تمہارے لیے، لکا مرد کے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم زیادہ لوگوں کے لیے، تو اس میں کیا ہے، لکم تم سب لوگوں کے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وقف کر دیتے ہیں، اس لیے آتا ہے ولیہ دین، لیکن چھوٹی زیر ہے نا، تو اگر وقف نہیں کریں تو دینی یعنی میرا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کو تھوڑا تجوید سے کیسے دیکھتے ہیں، قل، قل ہم اس کریں گے موٹا، کیونکہ قوف جو ہے نا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جو موٹے حرف ہوتے ہیں، قل یا ایوہ الکافرون، اب یہ کہ یا کے اوپر بھی مد ہے، اس کے اوپر یہ ہے ایسا اپنے سے کرنا ہے، ایو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، اور کافرون واو سے پہلے پیش ہے، مد اصلی ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، مد اصلی کیا ہوتا ہے، واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یہ ماں تو لمبا، اور یا سے پہلے زیر، اس میں دیکھیں یا سے پہلے زیر ہے کوئی، ہاں، دینکم، دینکم یا سے پہلے زیر، اس کو لمبا کریں گے، دینکم، اس میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں، تجوید میں زیادہ جو فوکس ہوتا ہے ایک تو حرکات کے اوپر ہوتا ہے، یہ زیر زبر پیش، اس کو لمبا نہیں کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے مد اصلی، مد اصلی ایسی جن چیزوں کو ہمیں لمبا کرنا ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زیر، یہ دو چیز ہوگی، اور تیسری چیز اس میں ہوتی ہے غنہ کرنا یا ادغام کرنا، تو تین چیزیں مین فوکس ہوتا ہے، اگر یہ آپ سیکھ لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہاں تک پہنچے تھے، ولا اور نہیں، انا اپنے لیے، اب اس کو چھوٹا سا گول اسے ہے نا، یہ اس کو لمبا نہیں کرنا، ولا انا میرے لیے، اپنے میں، عابدن عین کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، عابدن میں بات کرنے والا، ما عبد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم جو ہے انتم کے لیے جیسا ہوتا ہے نا، تم عبد تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے ہے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے ہے، دینی میرا دین، ٹھیک ہے۔ ہمیں خیال اتنا ہی کافی ہے، میمونہ آپ آ جائیں، اب اس کی آپ تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون شاباش، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ساتھ ترجمہ کرواتی ہوں، قل جی کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا ایوہ الکافرون، اے ی- کافرو، یا ایوہ الکافرون اے کافرو لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ماں جس کی، ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے، تعبدون تم عبادت کرتے ولا اور نہیں، ولا اور نہیں انتم تم تم عابدون عبادت کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے ماں جس کی، ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا اور نہیں، ولا اور نہیں انا میں، انا میں عابد عبادت کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا ماں جس کی، ماں جس کی عبد تم عبادت کرتے ہو تم، عبد تم جس کی عبادت کرتے ہو تم ولا اور نہیں،
वला और नहीं, तुम तुम आबिदूना इबादत करने वाले, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी, माँ जिसकी, अबुद मैं इबादत करता हूँ, अबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वलिया और मेरे लिए, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। ठीक है, दीनी मेरा दीन। दीनी मेरा दीन, ठीक है, और जब वक़्फ करेंगे तो हम कहेंगे वलिया दीन। लेकिन ये छोटी सी है ना, वलिया दीन यानी दीनी मेरा मेरा दीन। दीन। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। कुल, यहाँ पे कुल किस लिए कहा जा रहा है? कुल क्या है, कौन सा फेल है? कुल फिल अमर है और अल्लाह ताला शाबाश, दे रहे हैं यहाँ पे हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गुड। तो किन से मुखातिब कर रहे हैं? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिब हैं लेकिन वो आगे काफरों से हाँ, मुखातिब हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप काफरों से कह दो, आप हमको हुक्म दिया जा रहा है, काफरों से कह दो। काफरों को इस तरह बुलाना, या अय्युहल काफिरून, ए काफरो। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे काफरों को कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या बात है, जी ला अबुदु मा ताबुदून, कि मैं नहीं बात करता जिसकी तुम बात करते हो। तो यानी कि वो किसकी जी। बात करते थे? वो जो काफिर थे वो उन्होंने अपने माबूद बना रखे थे जी जो उनकी वो शाबाश। इबादत करते थे। हाँ, अला आबुदु मैं नहीं बात करता जिसकी तुम बात करते हो, वला अन तुम आबिदून मा आबुद, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं बात करता हूँ। तो इससे क्या समझ आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी इससे ये कि बात करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की बात करता हूँ और तुम लोग जो हो वो उनकी बात करने वाले नहीं हो, और हम्म, जिसकी तुम लोग बात करते हो उनकी मैं बात करने वाला नहीं हूँ। शाबाश, ठीक है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, आ, इसमें यही बात है कि मैं नहीं हूँ हाँ, इबादत मैं करने नहीं वाला। बात करने वाला जिसकी तुम हम्म, करते हो। वला अन जी तुम आबिदूना मा आबुद, और नहीं तुम बात करने वाले जिसकी मैं करता हूँ। लकुम हम्म, दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो इससे हमें क्या बात समझ आती है कि किस तरह तरीका होना चाहिए? अगर हम सही हैं, सही रास्ते पे काम कर रहे हैं, तो क्या हमें लोगों की बातों पे हमें मान जाना चाहिए, हट जाना चाहिए अपने रास्ते से? नहीं। नहीं मानना चाहिए बल्कि सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें बताया कि दीन के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। शाबाश, जैसे गुड। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बोला कि आप 1 साल कर लें और 1 साल हम कर लेंगे, तो फिर ये उन्होंने इसका साफ जवाब दे दिया है। हम्म, तो जब इसमें हक पे मिलावट है नहीं ना हो तो आप सकती। साफ, हाँ हाँ, साफ जवाब दें, यानी बीच में कोई लगी लिपटी या नहीं रखने की जरूरत। साफ जवाब दें कि ये इस तरह नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका है, तुम्हारा रास्ता है, और मेरे लिए मेरा रास्ता है। ठीक है ना, इससे हमें इस चीज़ का जी पता चलता है ये कितनी पुख्ती और कितनी डिटर्मिनेशन है। ठीक है, मेरा ख्याल है आज जी। के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप उसकी तिलावत सुने और फिर आप देखेंगे आपको समझ क्या आ रहा है इससे। بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.